رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، اگر باپ ظلم کرے تو پھر اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ باپ کا ظلم کیا ہوتا ہے وہ بھی میں بتلا دوں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں باپ ظالم کس وجہ سے؟ وہ جی اکو پتر نو سب کچھ دئی جا رہا ہے، سانو پوچھتا ہی نہیں، یہی ہوتا ہے نا۔ یا ہم یہ کہتے ہیں مجھے فلاں جگہ جانے سے روکتا ہے، یہ کرتا ہے، اسے ٹوک نوک کرتا ہے، گالیاں نکالتا ہے، میرے کو زیادتی کرتا ہے، دوستوں میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میری بےزتی کر دیتا ہے۔ ہم یہی ظلم سمجھتے ہیں نا، کیوں نہیں وجہ سے؟ یا خرچہ پانی نہیں دیتا، یہی ظلم ہوتا ہے نا۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر باپ اولاد پر ظلم کرے ایسی صورت میں اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرا باپ تیرے اوپر ظلم کرے ارے پھر بھی تیرا باپ ہے، تجھے اس کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرنا ہے۔ تجھے اجازت نہیں کہ باپ کا گریبان پکڑ، ارے تجھے اجازت نہیں ہے کہ باپ کو گالیاں دے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بندے کی ناک خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے۔ شام بھائی کرام تڑپ گئی، آدمی کون؟ فرمایا جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، اس جیسا بدبخت بندہ ہی کوئی نہیں۔ ارے ماں باپ کی خدمت کرنے سے انسان کو کیا ملتا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، یہ پوچھنا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ کے دیکھو۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہیں، عرض کرتے ہیں مالک و مولا مجھے یہ تو بتلا، جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ آپ کا ذہن میں یہ تھا کہ میں اللہ کا نبی بھی ہوں، رسول بھی ہوں اور کلیم اللہ بھی ہوں، اور جنت میں میرا پڑوسی وہ ہوگا جو بڑے اونچے مقام پر فائد ہوگا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ فلاں بازار میں نا ایک کسائی ہے، کساب، وہ جنت میں تیرا پڑوسی ہوگا۔ بڑا رشک آیا یار، ایک کسائی جنت میں میرا پڑوسی بنے گا؟ دیکھنا چاہیے وہ تقوی پرہیزگاری کے کتنے بلند مقام پر پہنچا ہوا ہے جس کو اللہ کے نبی اور رسول کا پڑوس دیا جائے گا۔ صبح ہوئی تو صبح ہی اس کی دکان پہ جا کے بیٹھ گیا۔ آج میں دیکھوں یہ کرتا کیا ہے، سارا دن بیٹھے رہے، اس نے کوئی چنگا کام نہیں کیا۔ رات کو دکان بند کی تو گھر جب جانے لگا تو آپ نے سوچا چلو میں اس کے ساتھ گھر جاتا ہوں، شاید راستے میں کوئی چنگا کام کرے، کیونکہ راستے میں بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ پھر جب گھر میں داخل ہوا تو دیکھا گھر میں دیکھو یہ جا کے کیا کرتا ہے۔ اب گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا اس کے والدین بوڑھے ہیں، معذور ہیں۔ کیا ہے؟ اس نے جا کر پہلے ان کے منہ ہاتھ دھلائے، پھر ان کے لیے کھانا پکایا، اور والدہ جو تھی وہ لقمہ چبا بھی نہیں سکتی تھی، اس نے اپنے منہ میں لقمے کو چبایا اور پھر ماں کے منہ کے قریب کر کے وہ چبایا ہوا لقمہ جب اس کے منہ میں ڈالا، وہ لقمہ جب ماں کے حلق سے نیچے گیا تو ماں کہتے پترا جا تجھے رب تعالیٰ جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنائے۔ سمجھ گئے اس کے پلے کخ بھی نہیں ہے، یہ ماں کی دعا ہے جس کو جنت میں اللہ کے نبی کا پڑوس دے دے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔